بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11واں باب معاشی نظام کس نباشد در جہان محتاج کس نقطہ شرح مبیعی است و بس۔ دنیا کی تمام ناکامیوں میں سب سے بڑی ناکامی خود انسان کی ہے، اس انسان کی جو سب سے زیادہ مدنی تباہ حیوان ہے اور سب سے زیادہ عقل مند بھی۔ اس کی وہ ناکامی یہ ہے کہ آج تک کوئی ایسا نظام وضع نہیں کر سکا جسے دور سے بھی اچھی حکومت کہا جا سکے۔ اس نے اس باب میں بڑی بڑی کوششیں کی ہیں، بہت سی ایسی جو فی الواقع محیر العقول ہیں اور بہت سی ایسی جو بڑی جرت آزما تھیں، لیکن جب ان کی عملی تنفیذ کا وقت آیا تو نتیجہ حسرت و یاس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ نظری طور پر حکومت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ افراد مملکت کی ضروریات زندگی مہیا کرنے کا ذریعہ ہے اور ارباب حکومت پبلک کے خادم ہیں۔ لیکن جب اس نظریہ پر عمل کا وقت آتا ہے تو حکومت کا فریضہ پبلک کی خدمت نہیں سلب و نہب ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ کسی عہد قدیم کے سیاستدان یا مفکر کے نہیں جو اس نتیجہ پر اس زمانے میں پہنچا ہو جب انسان نے ہنوز دو ایک اسالیب حکومت کا تجربہ کیا تھا اور اسے ان نظامہائے حکومت کا علم نہیں تھا، نہ ہی اس وقت ان کا علم ہو سکتا تھا جنہیں انسانوں نے بعد میں وضع کیا۔ یہ الفاظ خود ہمارے زمانے کے ایک نامور ماہر سیاست مسٹر مینکن کے ہیں، جنہیں اس نے اپنی کتاب Treatise on Right and Wrong by H. J. Mencken میں عہد قدیم سے لے کر عصر حاضر تک کے تمام نظام ہائے حکومت کا جائزہ لینے کے بعد لکھا ہے۔ مینکن نے ایک مثالی حکومت کے متعلق کہا ہے کہ وہ افراد مملکت کی ضروریات زندگی مہیا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ مثالی حکومت۔ آئیے ہم دیکھیں کہ عہد فاروقی مسٹر مینکن کے اس معیار کے مطابق مثالی حکومت کا دور قرار پا سکتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلہ میں اتنا واضح کر دینا ضروری ہے کہ مغربی ذہنیت کی روح سے چونکہ انسانی زندگی عبارت ہوتی ہے فقط انسان کی طبعی زندگی فزیکل لائف سے، اس لیے اس کی ضروریات بھی محدود ہوتی ہیں۔ طبعی ضروریات یعنی انسانی جسم کی نشو و نما تک، لیکن قرآنی نقطہ نگاہ سے انسان کی زندگی محض اس کی طبعی زندگی نہیں، اس کے طبعی جسم کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے جسے انسانی ذات کہا جاتا ہے۔ انسانی ذات نہ فطرت کے عمل تخلیق کے طبعی ارتقاء کا نتیجہ ہوتی ہے، نہ ان طبعی قوانین کے تابع جن کے مطابق اس کے جسم کی مشینری مصروف حرکت و عمل رہتی ہے۔ انسانی ذات میں خالق کائنات نے ایسی صلاحیتیں مضمر رکھی ہیں کہ ان کی مناسب نشو و نما ہو جائے تو انسان کی اس دنیا کی انفرادی اور اجتماعی زندگی بھی شادابیوں اور کامرانیوں کے جھولے جھولتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی سرفرازیوں کے مدارج طے کرتی۔ یہ آخری الفاظ ذرا وضاحت طلب ہیں۔ جب انسان کے جسم کی مشینری طبعی قوانین کے تابع حرکت کرنے سے رک جائے تو اسے موت کہا جاتا ہے، اور مغرب کے مادی نقطہ نگاہ سے موت سے اس فرد کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن قرآنی نقطہ نگاہ سے اگر انسان کی ذات کی مناسب نشو و نما ہو جائے تو جسم کی موت سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، یہ آگے چلتی ہے اور زندگی کے مزید ارتقائی مراحل طے کرنے کے لیے نئے پروگرام کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک نشو و نما یافتہ ذات کی اس دنیا کی یہ زندگی بھی حسین ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی حسین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنات وفی الآخرات حسنہ 2/201 سے یہی مراد ہے، جسم اور ذات کی نشو و نما۔ لیکن زندگی کی موجودہ سطح پر انسانی ذات کے ارادے اور فیصلے انسان کی طبعی زندگی کے ذریعے روبہ عمل آتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے طبعی جسم کی بھی نشو و نما ہوتی جائے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ انسانی ذات ایک سوار ہے
اور اس کا جسم اس کا مرکب گھوڑا، جس پر سوار ہو کر وہ زندگی کا سفر طے کر کے موجودہ سطح زندگی کی آخری منزل تک پہنچتا ہے۔ ایک سوار کے نزدیک اس کا گھوڑا مقصود بذات نہیں ہوتا، اس کے مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس ذریعے کے بغیر اپنی منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا، اس لیے اس کے گھوڑے کا تنومند توانا ہونا اور رہنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ حیثیت ہے قرآنی نقطہ نگاہ سے انسان کی طبعی زندگی کی۔ تصریحات بالا سے واضح ہے کہ قرآنی نقطہ نگاہ سے انسانی زندگی کی ضروریات کو مندرجہ ذیل 3 شقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر 1، انسانی جسم کی پرورش کے لیے سامان و ذرائع، ان میں خوراک، لباس، مکان، علاج اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کی آسائش کے دیگر اسباب شامل ہوں گے۔ نمبر 2، عقل و فکر کی صلاحیتوں کی نشو و نما، جسے اصولی طور پر تعلیم سے تعبیر کیا جائے گا۔ اور نمبر 3، انسانی ذات کی نشو و نما، اقامت صلاۃ و ایتاء زکوٰۃ۔ انسانی ذات کی نشو و نما مستقل اقدار خداوندی کے اتباع سے ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی مملکت ایسا معاشرہ قائم کرے جس میں افراد معاشرہ مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اسے قرآن کریم کی جامع اصطلاح میں اقامت صلاۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ نظام صلاۃ اپنی کلی حیثیت سے زندگی کے ہر گوشے کو محیط ہے، اور صلاۃ، نماز کے اجتماعات، اس نظام صلاۃ کا ایک گوشہ ہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں۔ اجمالی طور پر یوں سمجھیے کہ گزشتہ ابواب میں سیاسی اور معاشرتی زندگی کے متعلق جو لکھا گیا ہے وہ نظام صلاۃ ہی کی تشریحات پر مشتمل ہے۔ انسانی ذات کی نشو و نما اسی نظام کی روح سے ہوتی ہے۔ باقی 2 شقوں یعنی شق نمبر 1، نمبر 2 کے لیے مادی اسباب و ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے قرآن کریم نے ایتاء زکوٰۃ سے تعبیر کیا ہے، یعنی سامان نشو و نما بہم پہنچانا، اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ دونوں کو اسلامی حکومت کا فریضہ قرار دیا ہے۔ 22/41۔ عصر حاضر کی اصطلاح میں ایتاء زکوٰۃ کو معاشی نظام سے تعبیر کیا جائے گا۔ تفصیل اس اجمال کی ذرا آگے جا کر سامنے آئے گی۔ اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلامی مملکت اس فریضہ کو کس طرح ادا کرتی ہے، اور عہد فاروقی میں اس کا عملی مظاہرہ کس طرح ہوا۔ معاشی نظام اور انسانی ذات۔ اس مقام پر ایک اور نقطہ کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگرچہ معاشی نظام کا تعلق طبعی سامان و ذرائع سے ہے، لیکن کوئی معاشی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی بنیاد انسانی ذات کے تصور پر استوار نہ ہو۔ بظاہر یہ بات کچھ عجیب سی نظر آئے گی، لیکن ہے یہ حقیقت۔ تفصیل اس حقیقت کی تو طول طویل ہے، اور میں اس موضوع پر بہت کچھ لکھ چکا ہوں، لیکن اجمالاً اسے 2 فکروں میں سمٹایا جا سکتا ہے۔ آج کل جس معاشی نظام کو بہترین قرار دیا جاتا ہے، اس کا اصل اصول یہ ہے کہ پیداوار کے ذرائع، زمین، کارخانے وغیرہ حکومت کے قبضہ میں ہونے چاہیے۔ ایسا کرنا مشکل نہیں۔ حکومت ایک قانون پاس کر کے تمام ذرائع پیداوار کو اپنے قبضے میں لے سکتی ہے۔ چنانچہ سوشلسٹ حکومتوں نے ایسا کیا بھی، لیکن پھر بھی وہ نظام کامیاب ثابت نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ تو قانون کی روح سے کیا جا سکتا ہے کہ ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت سے چھن کر حکومت کی اجتماعی ملکیت میں لے لیے جائیں، لیکن یہ چیز کسی قانون کی روح سے ممکن نہیں کہ ایک محنت کش دن بھر جان مار کر محنت کرے اور اس کے بعد اپنی محنت کے ماحصل میں سے کم از کم اپنے لیے رکھ کر باقی سب کا سب دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دے دے۔ وہ بطیب خاطر ایسا کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا، اور اگر اس سے اس کی محنت کا ماحصل زبردستی چھینا جائے تو وہ محنت کرنا چھوڑ دے گا۔
یہ ہے وہ چٹان جس سے ٹکرا کر سوشلسٹ نظاموں کی کشتی پاش پاش ہو جاتی ہے، اور اس مشکل کا حل ان کے پاس کوئی نہیں۔ اس کا حل انسانی ذات اور حیات آخرت پر ایمان کی روح سے مل سکتا ہے۔ انسانی جسم کی پرورش اور نشو و نما ہر اس چیز سے ہوتی ہے جسے انسان اپنے صرف میں لاتا ہے، یعنی جسے وہ اپنے لیے لیتا ہے، لیکن قرآن کی روح سے انسانی ذات کی نشو و نما ہر اس چیز سے ہوتی ہے جسے انسان دوسروں کے لیے دیتا ہے۔ اس ایمان کی روح سے ایک فرد جان مار کر محنت کرتا ہے اور اپنی محنت کے ماحصل میں سے کم اپنی ضروریات کے لیے رکھ کر باقی سب دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دے دیتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کو دے سکے، اور اس طرح اس کی ذات کی نشو و نما زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ یہ ہے وہ اساس محکم جس پر قرآن کے معاشی نظام کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے فریضہ کو بیشتر اکٹھا بیان کیا گیا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس نظام میں جملہ ذرائع پیداوار مملکت کی ملکیت میں نہیں، اس کی تحویل میں رہتے ہیں، تاکہ ان سے وہ افراد مملکت کی ضروریات زندگی پورا کرنے کی اہم ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکے، اور افراد معاشرہ میں سے ہر ایک زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے تاکہ اس طرح وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ذات کی نشو و نما کر سکے۔ اس اصولی تمہید کے بعد پہلے یہ دیکھیے کہ قرآن کریم اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے طریقہ کار کیا تجویز کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس طریقہ کار پر عہد فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ میں عمل کس طرح کیا گیا۔ معاشی مسئلہ کی پیچیدگی۔ معاشی مسئلہ کی پیچیدگی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اسے ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک صبح کسی عظیم الشان کوٹھی کے ایک مزین کمرے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی وقت اس کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر نوکر گھر میں اس کوٹھی کے ملازم کے ہاں بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ تو کوٹھی میں پیدا ہونے والے بچے کی کوئی ہنرمندی یا اعلیٰ صلاحیت تھی جس کی وجہ سے وہ اس امیر گھرانے میں پیدا ہو گیا، اور نہ ہی نوکر گھر میں جنم لینے والے بچے نے کوئی جرم کیا تھا جس کی پاداش میں اسے وہاں پھینک دیا گیا، لیکن یہ امتیاز دونوں کی زندگی میں آخری دم تک ساتھ رہتا ہے۔ امیر کا بیٹا اپنے باپ کی دولت کے بل بوتے پر دنیا کی ہر آسائش سے متمتع اور ہر مقام عزت و تکریم پر فائز رہتا ہے، اور غریب کے بیٹے کی ساری عمر محنت اور مشقت میں کٹ جاتی ہے۔ نہ اسے دنیا کی آسائشیں نصیب ہوتی ہیں، نہ اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے سامانوں، ذرائع، اور نہ ہی ان کی نمود کے مواقع۔ یہ اس لیے کہ ہر شخص کی اولاد کی پرورش، تعلیم اور نشو و نما کی ذمہ داری انفرادی قرار دی جاتی ہے، یعنی جس کی اولاد وہی اس کے رزق کا ذمہ دار۔ دوسری مثال یہ لیجئے کہ ایک مزدور دن بھر جان مار کر محنت کرتا ہے، لیکن اسے جو اجرت ملتی ہے اس میں اس کا اور اس کے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پلتا، ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی، لیکن معاشرہ میں اس سے کسی کو سروکار نہیں ہوتا کہ اس محنت کش کی ضروریات اس کی محنت کے معاوضہ سے پوری ہوتی ہیں یا نہیں، اور اگر وہ بیمار پڑ جائے، کسی حادثہ کی وجہ سے معذور ہو جائے، اسے کام نہ ملے یا وہ فوت ہو جائے، تو ان مصائب کو بھی اس خاندان کو خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ان کی ضروریات پوری کرے۔ یہ ہے رزق کے سلسلہ میں وہ پیچیدگیاں جن کا حل انسانوں کے وضع کردہ معاشی نظاموں میں سے کوئی نظام نہیں کر سکا۔ اس کا حل قرآن نے بتایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ضروریات زندگی کا پورا کرنا افراد کی ذمہ داری نہیں، یہ نظام مملکت کی ذمہ داری ہے۔ افراد کے ذمے اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق اس کام کا سر انجام دینا ہے جو ان کے سپرد کیا جائے۔ ان کی اور ان کے اہل و عیال کی ضروریات زندگی پورا کرنا مملکت کا کام ہے۔
صرف انہی افراد کی نہیں بلکہ مملکت کے دائرے کے اندر ہر ذی حیات کے رزق کی ذمہ داری قرآنی حکومت کے سر پر ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا 11/6۔ زمین میں کوئی ذی حیات ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو۔ ہر ذی حیات کے رزق کی ذمہ داری، یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہر ذی حیات کے رزق کی ذمہ داری خدا پر ہے، لیکن خدا ایسا نہیں کرتا کہ ہر شخص تک رزق خود پہنچائے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انفقوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رزق کے وہ سرچشمے جو خدا نے سامان زیست کے طور پر تمہیں عطا کیے ہیں کھلے رکھو تاکہ دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ قال الذین کافروا للذین آمنوا، تو جو لوگ اس بنیادی صداقت سے انکار کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، یہ تم کیا کہتے ہو کہ ہم بھوکوں کی روٹی کا انتظام کریں؟ اگر خدا کو منظور ہوتا کہ یہ لوگ بھوکے نہ رہیں تو وہ انہیں خود رزق عطا کر دیتا۔ یہ بات کہ ان لوگوں پر رزق کی تنگی ہے خود اس امر کا ثبوت ہے کہ خدا چاہتا ہی نہیں کہ انہیں فراخی رزق نصیب ہو۔ رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ہم کون ہے جو اس تقسیم کو بدل دیں؟ ان کے اس جواب کی تردید میں خدا نے کہا ان انتم الا فی ضلال مبین 36/47۔ تمہارا یہ عقیدہ، یہ ذہنیت، یہ طرز عمل ایسی گمراہی پر مبنی ہے جس کے ابطال کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ یہاں سے سوال یہ پیدا ہوا کہ جب خدا ہر شخص کو رزق خود نہیں پہنچاتا تو پھر تقسیم رزق کا انتظام کیا ہے؟ اس کے جواب کے لیے آپ 3 اور 9 باب کو ایک بار پھر سامنے لائیے، جن میں بتایا گیا ہے کہ خدا کی اطاعت کا عملی طریق اس حکومت کی اطاعت ہے جو احکام خداوندی کو نافذ کرنے کا فریضہ اپنے ذمہ لیتی ہے۔ اسی انداز سے ہر ذی حیات کے رزق کی ذمہ داری اس نظام پر عائد ہوتی ہے جو دنیا میں خدا کے نام پر حکومت قائم کرتا ہے۔ وہ نظام خدا کی طرف سے on his behalf یہ اعلان کرتا ہے کہ نحن نرزقکم وإیاہم 6/151، ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کے رزق کے بھی ذمہ دار۔ اس سے واضح ہے کہ انسان کے سلسلہ میں وہ تمام ذمہ داریاں جنہیں خدا نے اپنے اوپر عائد کر رکھا ہے اس حکومت کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں جو خدا کے نام پر قائم ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مملکت اپنا یہ عظیم فریضہ اسی صورت میں پورا کر سکتی ہے جب ذرائع پیداوار افراد کی ملکیت میں رہنے کے بجائے مملکت کی تحویل میں رہیں، تاکہ وہ ایسا انتظام کر سکے جس سے ہر فرد کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ رزق کا بنیادی ذریعہ ارض زمین ہے، اور زمین کے متعلق قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے، کوئی انسان اس کا مالک نہیں ہو سکتا۔ تفصیل آگے چل کر سامنے آئے گی۔ مومنین کا معاہدہ۔ لیکن مملکت کا نظام خلا میں قائم نہیں ہوتا، یہ انسانوں کا قائم کردہ نظام ہوتا ہے۔ جن انسانوں امت مسلمہ کے ہاتھوں وہ نظام قائم ہوگا اس کی ذمہ داری تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی بہم پہنچانا ہوگا، اور جس کے لیے رزق کے سرچشمے ان کی تحویل میں ہوں گے وہ اپنے اللہ یعنی حکومت خداوندی سے ایک معاہدہ کریں گے جس کی شکیں یہ ہوں گی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ 9/111۔ اس معاہدہ کی روح سے ہر مومن اپنی جان اور مال، اپنی کمائی خدا کے ہاتھ بیچ دیتا ہے، اور اس کے عوض خدا اسے جنت کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔
اس دنیا میں جنت کی یہ زندگی نظام خداوندی کی وساطت سے ملتی ہے، آخرت میں یہ براہ راست خدا کی طرف سے ملے گی۔ اس دنیا کی جنت کی بنیادی خصوصیات یہ ہوں گی کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا 2/35۔ اس میں جہاں بھی کسی کو بھوک لگے اسے پیٹ بھر کر کھانے کو مل جائے۔ اس میں اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَّ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ 20/118 119۔ نہ کسی کو بھوک کی وجہ سے کسی قسم کی پریشانی ہوگی، نہ لباس کی طرف سے نہ کسی کو پیاس ستائے گی، نہ موسم کی گرمی سردی باعث تکلیف ہوگی۔ جنت ارضی، اس میں ہر فرد کو ضروریات زندگی، روٹی، کپڑا، مکان وغیرہ نہایت اطمینان سے مل جائے گا، اسے بھی اور اس کی اولاد کو بھی۔ جہاں تک اپنی محنت کی کمائی کو نظام مملکت کے سپرد کر دینے کا تعلق ہے، ان کا عملی طریق اصولی طور پر سورہ بقرہ کی اس آیہ جلیلہ میں بیان کر دیا، جس میں کہا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو 2/219۔ اے رسول، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی کمائی میں سے کس قدر دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دے دیں۔ ان سے کہہ دیں کہ جس قدر تمہاری اپنی ضروریات سے زائد ہے وہ سب کا سب۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 59/9۔ وہ خود تنگی ترشی میں گزارا کر لیں گے اور دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیں گے، اور جن ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دیں گے ان سے کہہ دیں گے کہ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا 76/9۔ ہم تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، معاوضہ یا صلہ تو ایک طرف، ہم اس کے لیے شکریہ تک کے بھی مطمئن نہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ مال بیچ دیا ہوا ہے، یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ یہ ہیں قرآن کے اس معاشی نظام کے اساسی خط و خال، جسے قائم کرنے کے لیے اسلامی مملکت وجود میں آتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نظام اپنی انتہائی اور مکمل شکل میں شبہ رائج نہیں کیا جا سکتا۔ اسے بتدریج عمل میں لایا اور اس کا آغاز قوم مخاطب کے حالات کے مطابق مناسب کڑی سے کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم نے اس سلسلہ میں جو احکام دیے ہیں، ان میں بھی اس تدریجی پروگرام کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان تدریجی مراحل کو تفصیل سے بیان کر دیا جائے تاکہ قرآن کا معاشی نظام اور اس کی تشکیل کا عملی پروگرام نکھر کر سامنے آ جائے۔ منزل اول، انفرادی زندگی۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس کی روح سے اس نظام کی آواز اس معاشرہ میں بلند کی گئی جو نظام سرمایہ داری کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس میں ایک طرف ایسے متمول افراد تھے جو اپنی دولت کے نشہ میں بدمست تھے، اور دوسری طرف ایسے مفلوق الحال جو نان شبینہ تک سے محروم تھے۔ اس معاشرہ میں سب سے پہلے متمول لوگوں سے اپیل کی گئی کہ وہ ان ناداروں اور محتاجوں کی روٹی کا انتظام کریں جو خود اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے سے کسی طرح معذور ہو چکے ہیں۔ انفرادی اپیل۔ ان سے کہا گیا کہ اگر تم نے ان مسکینوں اور محتاجوں کے رزق کا انتظام نہ کیا تو یاد رکھو تم پر جہنم کا عذاب مسلط ہو جائے گا۔ اخروی زندگی میں یہ عذاب کس قسم کا ہوگا، اس کی تفصیل میں کہے بغیر انہیں یہ بتایا گیا کہ اگر تم نے معاشرہ کا موجودہ نقشہ نہ بدلا جس میں بیشتر انسان اپنی بنیادی ضروریات زندگی تک سے محروم رہتے ہیں، تو ملک میں ایسا فساد برپا ہوگا جس میں تمہاری عزتیں خاک میں مل جائیں گی۔ اس وقت تم حواس باختہ ہو کر پوچھو گے کہ ایسا کیوں ہوا؟ فطرت کا اٹل قانون تمہیں بتائے گا کہ یہ اس لیے ہوا کہ تمہارے ہاں عزت و تکریم کا معیار دولت اور جتھا کی اکثریت تھی۔ تم میں جو تنہا رہ جاتا تھا تم اسے عزت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے،
اور جس کا چلتا ہوا کاروبار کسی حادثہ کی وجہ سے رک جاتا تھا، تم نہ خود اس کی روٹی کا انتظام کرتے تھے، نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتے تھے۔ 99/17 تابیز صدقات۔ ان میں سے جو لوگ اس نئی آواز پر لبیک کہہ کر اس داعیے انقلاب کی رفاقت کا عہد کرتے، انہیں جماعت مومنین کہا جاتا تھا۔ ان سے بھی کہا جاتا کہ یاد رکھو، اس آواز کی ہمنوائی سے تم بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر پر لیتے ہو۔ تمہیں محتاجوں، یتیموں اور اسیروں کی روٹی کا انتظام کرنا ہوگا، اور ستائش کی تمنا اور صلہ کی امید کے بغیر ایسا کرنا ہوگا۔ 76/8-9۔ یہ ایک سخت گھاٹی ہے جس پر تمہیں چڑھنا ہوگا۔ 90/11-16۔ جو ایسا نہیں کرے گا وہ اپنے دعوائے ایمان کی تکذیب کرے گا۔ 107/1-3۔ تمہارا دعوائے ایمان کی صداقت کا ثبوت یہ ہوگا کہ تم محتاجوں اور ناداروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا کچھ دیتے ہو۔ اسے قرآن کریم کی اصطلاح میں صدقہ کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا تم اپنے اعزاء و اقارب سے کرو اور پھر اس کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اپنے اور بیگانی کی تمیز سے بلند ہو کر ہر ضرورت مند کی ضروریات پوری کرنے کا انتظام کرو۔ 30/38 2/215۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ جس محتاج کی کوئی ضرورت پوری کرو اس کے سر پر احسان کی من بھر کی سل رکھ دو کہ وہ بیچارہ ساری عمر اس کے بوجھ تلے دبا رہے، نہ ہی اسے لوگوں کو دکھا دکھا کر اپنے پندار نفس کی تسکین کا سامان پیدا کرو۔ اسے انسانیت کا فریضہ سمجھ کر ادا کرو۔ عقل فریب کار تم سے کہے گی کہ ہم دوسروں پر خرچ تو کریں، لیکن اس سے نہ ان لوگوں سے اپنا احسان منوائیں اور نہ ہی معاشرہ میں پاپولر ہونے کے لیے لوگوں میں اس کا چرچا کریں۔ تو ہم اپنی دولت دوسروں پر خرچ کیوں کریں؟ تم اسے سمجھاؤ کہ جو کچھ اس طرح سے خرچ کیا جائے گا وہ ضائع نہیں جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھو جیسے کسان بیج کے دانے مٹی میں ملا دیتا ہے تو وہ ضائع نہیں جاتے، اسے ایک ایک دانے کے عوض سینکڑوں دانے واپس مل جاتے ہیں۔ ان صدقات سے ایسے معاشرہ کی بنیاد رکھی جائے گی جس میں حقوق انسانیت محفوظ ہو جائیں گے اور تم اس تباہی سے بچ جاؤ گے جو انسانی ناہمواریوں کا فطری نتیجہ ہوتی ہے۔ 4/31 2/261 تا 276۔ مال و دولت میں اصلاح۔ قرآن کریم نے اس پہلی اسٹیج پر جہاں ایک طرف ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کی انفرادی طور پر ترغیب و تحریض دی، اس کے ساتھ ہی دوسری طرف مالی معاملات میں اصلاح کی ہدایات بھی دیں۔ اس نے کہا کہ دوسروں کا پیسہ باطل طور پر مت کھاؤ۔ 4/29 2/188۔ اس سلسلہ میں اس کی تصریح کر دی کہ مذہبی علماء و مشائخ لوگوں کا مال باطل طور پر کھا جاتے ہیں، لہٰذا انہیں کچھ نہ دو، وہ خود محنت کر کے کمائیں کھائیں۔ 9/34۔ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو۔ 17/34 6/153 4/6۔ اگر عورت بھی کچھ کمائے تو مرد خواہ مخواہ غاصبانہ طور پر اس کا مالک نہ بن جائے۔ عورت اپنی کمائی کی مالک ہوگی، مرد اپنی کمائی کا۔ 4/32۔ لین دین کے معاملات کے متعلق تاکید کی کہ انہیں ضبط تحریر میں لے آیا کرو۔ 2/282۔ مقروض اگر تنگ دست ہو تو اسے قرض کی ادائیگی کے لیے مہلت دو، اور اگر اس میں ادائیگی قرض کی استطاعت نہ ہو تو اسے معاف کر دو۔ 2/280۔ اپنے ترکہ کے متعلق وصیت کرو۔ 5/106 2/180۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ متوفی وصیت نہیں کر سکا یا اس کی وصیت پورے ترکہ کو محیط نہیں ہوتی تو ترکہ کی تقسیم ان احکام کے مطابق کرو جو قرآن کریم میں دیے گئے ہیں۔ 4/11 12 4/7۔ اور جن کی روح سے دولت ایک جگہ مرکوز ہونے کے بجائے
چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ خرید و فروخت یا آجر و مستاجر مزدور کے تعلقات میں حسن معاملہ کے سلسلہ میں بار بار تاکید کی کہ کبھی کم نہ تولو، خریدار کو اس کی قیمت کے بدلے میں صحیح چیز دو، مزدور کی مزدوری قاعدے اور معاہدے کے مطابق ادا کرو۔ 6/153، 7/85، 11/84، 17/35، 83/1 تا 3۔ زرعی اصلاح۔ عربوں کی معیشت بالخصوص مکہ میں زرعی نہیں تھی، اس لیے اس منزل میں زیادہ تر توجہ کاروباری معاملات کی اصلاح کی طرف مبذول کرائی گئی۔ زرعی اصلاح کے سلسلہ میں کہا گیا کہ جو کچھ تم اپنی محنت سے کماؤ اس میں سے بھی نادار ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دو، اور زمین کی پیداوار میں سے بھی 2/267۔ اسے خدا کا حق کہہ کر پکارا گیا۔ 6/142۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ اس کی تفصیل ذرا آگے چل کر سامنے آئے گی۔ جس طرح صدقات کے سلسلہ میں کہا گیا تھا کہ اگر تم نے مفلوق الحال محتاجوں کی ضروریات پوری نہ کی تو معاشرہ میں ایسا فساد برپا ہو جائے گا جو تمہارے موجودہ مقامات عزت و تکریم کو الٹ کر رکھ دے گا۔ اسی طرح زمین کے سلسلہ میں بھی کہا کہ اگر تم نے اس میں سے خدا کا حق محتاجوں کو نہ دیا تو تمہارے کھیتوں کا ہر دانہ گندم جل کر راکھ ہو جائے گا۔ 68/17 تا 33، 18/32 تا 44۔ تمہارے بال بچے تک تباہ ہو کر رہ جائیں گے۔ 2/266۔ منزل دوم، اجتماعیت کی طرف اقدام۔ منزل اول میں ہدایات اور تاکیدات انفرادی تھیں۔ اس دوران میں وہ لوگ جو اس دعوت انقلاب کی صداقت کے قائل ہو گئے اس داعیے انقلاب کے گرد جمع ہوتے چلے گئے، اور اس طرح ان کا یوں کہیے کہ ایک الگ معاشرہ وجود میں آنا شروع ہو گیا۔ یہ اس پروگرام کی دوسری منزل تھی۔ اس میں انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف قدم اٹھایا گیا۔ صدقات کا اجتماعی نظم و نسق۔ منزل اول میں افراد سے کہا گیا تھا کہ وہ ناداروں اور محتاجوں کی اپنے اپنے طور پر مدد کریں، اسے صدقات سے تعبیر کیا گیا تھا۔ اب کہا کہ نہیں، صدقات اپنے عطیات کو اپنے اپنے طور پر خرچ نہ کرو، بلکہ اسے اپنے نظام کے مرکز کے پاس جمع کرو، بلکہ اس مرکز نظام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کے صدقات خود وصول کریں۔ 9/103۔ اور اس روپے کو معاشرہ کے فلاحی امور کے لیے ان مدات پر صرف کریں جن کا ذکر سورہ توبہ کی آیت 9/60 میں آیا ہے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ اہل حاجت کو قرض دیا کرو اور اس کی ادائیگی میں مقروض کی سہولت کو پیش نظر رکھا کرو۔ اب کہا کہ قرض اللہ کو دیا کرو، یعنی جب تمہارے نظام کی مرکزی اتھارٹی یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجتماعی ضرورت کے لیے اپیل کریں تو جو کچھ کسی سے بن پڑے انہیں دے دیا کرو۔ وہ اس قرضہ کو تمہارے حفاظتی امور میں صرف کریں گے، اور تھوڑے عرصہ کے بعد جب تمہارا معاشرہ مضبوط ہو جائے گا اور یہ نظام نو پوری طرح متشکل، تو جو کچھ تم اب اللہ کو بطور قرض دو گے اس کی پائی پائی تمہیں واپس مل جائے گی۔ 8/60۔ لیکن اگر تم نے اس وقت بخل سے کام لیا تو پھر تم تباہ ہو جاؤ گے، اس لیے تم اپنے ہاتھوں اپنی تباہی مول نہ لو۔ 2/195۔ یہ ہلاکت یا تباہی کیا ہوگی؟ یہ کہ تم مٹ جاؤ گے اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے لے گی جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ 74/38۔ انفرادی مفاد پرستی کے جذبات جنہیں شیطانی وساوس کہا جاتا ہے تمہیں ورگلائیں گے۔ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو، وقت پر تمہارے کام آئے گا۔ 2/268۔ لیکن تم اس فریب میں نہ آ جانا۔ معاشرہ میں ناہمواریوں سے جو فساد رونما ہوتا ہے اس میں انفرادی ملکیتیں کچھ کام نہیں آیا کرتی۔ ایسا سمجھنے والے ہمارا ذاتی پیسہ ہمیں تباہی سے بچا لے گا، اور دوسروں کو بھی اس قسم کی پٹی پڑھانے والے تباہیوں اور ہلاکتوں کو بلا بلا کر اپنا گھر دکھاتے ہیں۔ 4/37، 5/36،
92/8-9۔ یاد رکھو، جو کچھ تم اجتماعی مفاد انسانیہ کے لیے دو گے اس سے تمہاری حفاظت ہی نہیں ہوگی بلکہ مزید نشو و نما بھی ہوتی چلی جائے گی۔ 92/18۔ تمہاری طبعی نشو و نما بھی اور تمہاری ذات کی نشو و نما بھی جو در حقیقت منتہا و مقصود ہے۔ موجودہ سطح زندگی کی تمام تر و تازہ و جد و جہد کا انسانی ذات کی نشو و نما کو اصطلاح میں قرب خداوندی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے انسان میں حد بشریت کے اندر خدا کی صفات کی نمود ہوتی ہے۔ یہ تقرب اللہ مال و دولت جمع کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، اسے خدا کو دے دینے سے ہوتا ہے۔ 34/37۔ مال و دولت کے نظام میں اصلاح۔ اس میں شبہ نہیں کہ زن و فرزند کی طرح مال و دولت میں بھی کشش و جاذبیت ہے۔ 3/13۔ لیکن اگر زن و فرزند یا مال و دولت کی جاذبیت اجتماعی مفاد انسانیت پر غالب آ جائے تو یہی زن و فرزند اور مال و دولت فتنہ بن جاتے ہیں۔ 64/15۔ اس لیے تم انفرادی مفاد پرستی کے فریب میں نہ آؤ، اسی سے تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ 64/16-17۔ انفرادی دولت جمع کر کے یہ نہ سمجھ لو کہ تم معاشرہ کے اجتماعی تعاون سے مستغنی ہو گئے ہو، تم خود کفیل سیلف سفیشنٹ ہو گئے، قطعاً نہیں۔ جو ایسا سمجھتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ 92/10 96/7۔ سائل و محروم کا حق۔ منزل اول میں ضرورت مندوں کی امداد کے لیے اپیل کی گئی تھی، جس کے معنی یہ تھے کہ وہ تم سے اپنے حق کے طور پر کچھ نہیں مانگتے، تم انہیں بطور امداد کچھ دو۔ لیکن اب کہا کہ تمہارے مال و دولت میں ضرورت مندوں کا حق ہے، یعنی وہ اس میں سے اپنی ضروریات کے بقدر بطور استحقاق ایز آف رائٹ لے سکتے ہیں۔ 51/19 70/24-25۔ اگر تم خود ان کے اس حق کو ادا نہ کرو گے تو معاشرہ تم سے ان کا یہ حق دلوائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ اس منزل میں صدقات کی حیثیت خیرات کی نہیں رہی، حق کی ہو گئی ہے۔ خیرات لینے والا ذلت محسوس کرتا ہے اور دینے والے کے دل میں اس سے جذبہ احسان ابھرتا ہے، لیکن جو چیز بطور حق وصول کی جائے اس سے نہ لینے والے کے دل میں احساس کمتری انفیریٹی کمپلیکس پیدا ہوتا ہے، نہ دینے والے کے دل میں جذبہ برتری سپیریورٹی کمپلیکس۔ مال غنیمت۔ عربوں کے ہاں مال غنیمت بہت بڑا ذریعہ آمدنی تھا، اور ان کے معاشرہ کا رواج یہ تھا کہ جنگ میں جو کچھ کوئی دشمن کا لوٹ لے وہ اسی کا ہو جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس میں بھی اصلاح کی اور کہا کہ مال غنیمت انفرادی ملکیت نہیں ہوگا، اسے مرکز میں جمع کرنا ہوگا۔ مرکز اس میں سے ایک حصہ اجتماعی ضروریات کے لیے الگ کر کے باقی مال سپاہیوں میں تقسیم کرے گا۔ 8/41۔ اس ایک تبدیلی سے نہ صرف یہ کہ اس ذریعہ آمدنی کی حیثیت اجتماعی ہو گئی بلکہ جنگ کا جذبہ محرکہ بھی بدل گیا۔ پہلے جنگ کا جذبہ محرکہ لوٹ کا مال حاصل کرنا تھا، جو جتنا حاصل کر سکے لے جائے۔ اب جذبہ حقوق انسانیت کی حفاظت قرار پا گیا۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں قتال فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جنگ۔ واضح رہے کہ جو کچھ اجتماعی مفاد انسانیہ کے لیے کیا جائے اسے قرآن کی روح سے فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں کہا جاتا ہے۔ دولت کا اقتناز۔ دولت اسی صورت میں اپنا مقصد پورا کر سکتی ہے جب یہ گردش میں رہے۔ خود لفظ دولت کے معنی گردش کرنے کے ہیں، لیکن انفرادی ہوس سرپرستی اسے گردش میں رکھنے کی بجائے جمع کر کے روک لیتی ہے۔ اس سے معاشرہ کا اقتصادی نظام الٹ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بڑے تہدید آمیز انداز میں کہا کہ دولت کا اقتناز یعنی اسے جمع کر کے روک رکھنا سنگین ترین جرم ہے۔ اس سے جہنم کے شعلے بھڑکتے ہیں جن میں یہ دولت اور اس کے جمع کرنے والے دونوں بری طرح جلستے اور جلتے ہیں۔ 9/34-35۔ یہ شعلے ان کے دلوں کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں،
104/2 یہ اس آگ سے لاکھ بچنا چاہیں لیکن وہ انہیں آوازیں دے دے کر بلا لیتی اور آتش فشاں پہاڑ کے لاوے کی طرح ان کا سب کچھ تباہ کر دیتی ہے۔ 70/15-18 دولت کو گردش میں رکھنے کے سلسلہ میں اس کی بھی وضاحت کر دی کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ اوپر کے طبقہ ہی میں گردش کرتی رہے، اسے پورے کے پورے معاشرہ کے رگو پے میں اس طرح گردش کرتے رہنا چاہیے جس طرح انسانی جسم میں خون گردش کرتا ہے۔ 59/7 ربا قرآنی نظام کے خلاف جنگ ہے۔ دولت جمع کرنے کے خلاف اس قسم کی تنبیہات و تاکیدات کے بعد اس نے ایک ایسا حکم دیا جس سے دولت جمع کرنے کے مقصد اور جذبہ ہی کو جڑ سے کاٹ دیا۔ روپیہ ضروریات زندگی کی خرید و فروخت کا ذریعہ ہے، اس سے از خود کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ آپ 100 روپیہ کسی بکس میں رکھ دیجئے، اسے آپ 10 برس کے بعد بھی نکالیں گے تو وہ 100 کا 100 ہی ہوگا، وہ ایک پیسہ بھی پیدا نہیں کرے گا۔ اگر روپے کی حیثیت یہی رہے کہ وہ جتنی دیر جی چاہے پڑا رہے، اس میں کوئی اضافہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ روپیہ جمع کر کے رکھ چھوڑنا حماقت ہوگا۔ لیکن اگر آپ وہی روپیہ کسی ضرورت مند کو سود پر دے دیں تو وہ روپیہ اپنے ساتھ کچھ اور روپے لے کر آئے گا، یعنی آپ کا روپیہ اپنے جیسے اور روپے پیدا کرے گا۔ جو روپیہ محنت سے نہیں بلکہ روپے سے از خود پیدا ہو اسے قرآن کریم کی اصطلاح میں ربا کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے ربا کے متعلق واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ حرام ہے اور سنگین ترین جرم، ایسا جرم جسے اس نے اسلامی نظام کے مد مقابل ایک باغی نظام قرار دیا اور کہہ دیا کہ ایسا نظام قائم کرنے والوں سے کہہ دو کہ اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو ہماری طرف سے اعلان جنگ سمجھیں۔ 2/275 279 دلیل کے طور پر اس نے کہا کہ ربا سے تمہاری انفرادی دولت میں بے شک اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس نظام معیشت کے نتائج و عواقب اس قدر مضرت رساں ہیں کہ انجام کار اس سے اجتماعی دولت میں بے حد کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایک طبقہ دوسروں کی محنت کا غاصب بن کر قوت عمل سے محروم اور سعادات انسانیہ سے عاری ہو جاتا ہے، اور دوسرا طبقہ اپنی محنت کے ماحصل سے محروم ہو کر مفلس و نادار ہو جاتا ہے، اور اس سے اس کے سینے میں انسانیت کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ پہلے سلگتی رہتی ہے اور آخر الامر بھڑک اٹھتی ہے۔ 3/129 130 واضح رہے کہ قرآن کریم نے اتنا ہی نہیں کہا کہ کسی ضرورت مند کو قرضہ دے کر اس سے جو زائد روپیہ لیا جائے وہی ربا ہے۔ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جو روپیہ تم دوسروں کے روپے کے ساتھ اس مقصد سے شامل کر دو کہ اس سے تمہیں کچھ زائد حاصل ہو جائے گا وہ بھی ربا ہے۔ 30/39 اسے دور حاضر کی اصطلاح میں کمرشل انٹرسٹ کہا جاتا ہے، نیز اس میں مزاربت، سلیپنگ پارٹنرشپ اور مزارعت، زمین کی بٹائی یا کرایہ وغیرہ سب آ جاتے ہیں۔ اس نے اصول یہ بتایا کہ لیسا للانسان الا ما سعی 53/39 معاوضہ صرف محنت کا ہے، سرمایہ کا نہیں۔ سرمایہ کا معاوضہ ربا ہے، خواہ اس کی کوئی سی شکل بھی کیوں نہ ہو۔ ربا کو حرام قرار دے کر قرآن نے روپیہ جمع کرنے کا مقصد اور جذبہ ہی ختم کر دیا۔ زمین کے متعلق اگلا قدم۔ اب آگے بڑھیے۔ انسانی معیشت میں زمین کے مسئلہ کو خواہ مخواہ پیچیدہ بنا دیا گیا ہے، حالانکہ بات اس قدر واضح اور صاف ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے نہ کسی افلاطون کے دماغ کی ضرورت ہے نہ ارسطو کے منطق کی حاجت۔ خدا نے اپنے آپ کو الحیو کہنے کے ساتھ ہی القیوم بھی کہا ہے، یعنی زندگی عطا کرنے والا اور زندگی کو قائم رکھنے والا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے زندگی عطا کی تو زندگی کے قائم رہنے کے لیے جس قدر سامان و اسباب کی ضرورت تھی اسے بھی ساتھ ہی عطا کر دیا۔ قیام زندگی کے لیے روشنی، حرارت، ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے ان تمام اشیاء کو انسان کے پیدا کرنے سے پہلے مہیا کر دیا۔
روشنی، حرارت، ہوا اور پانی تو عام طور پر سطح ارض کے اوپر موجود رہتے ہیں۔ خوراک کے متعلق اس نے کہا کہ اس کے ذخائر زمین میں جمع کر دیے گئے ہیں، انسان انہیں اپنی ضرورت کے مطابق نکال لے۔ 15/21 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ 15/20 ہم نے اس میں تمہارے لیے سامان معیشت رکھا ہے اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو۔ آپ غور کیجئے کہ معیشت کا لفظ قرآن نے زمین کی پیداوار کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی کھلاؤ۔ 20/54 دوسری جگہ اس نے اسے متاع لکم ولانعامکم کہا ہے۔ 80/32 89/33 جیسا کہ ابھی ابھی کہا گیا ہے، ارض اور دیگر ذرائع حیات انسان کی پیدائش سے پہلے موجود تھے۔ اب آپ سوچئے کہ دنیا کے کسی مبنی بر عدل قانون اور قاعدے کی روح سے کوئی شخص ان ذرائع حیات، حرارت، روشنی، ہوا، پانی، زمین میں سے کسی کا مالک قرار پا سکتا ہے جو تمام نوع انسان کے لیے مشترکہ اور یکساں وجہ قیام زندگی ہو۔ آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ قطع زمین فلاں شخص سے خریدا ہے یا اپنے باپ سے ورثہ میں پایا ہے۔ آپ اس سلسلہ کو پیچھے کی طرف لوٹاتے جائیے اور اس شخص تک پہنچ جائیے جس نے پہلی مرتبہ اس قطع اراضی کو اپنی ملکیت کہا تھا۔ آپ اس سے پوچھئے کہ اس نے اسے کس سے خریدا یا کس سے ورثہ میں پایا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس نے دھاندلی سے اس قطع کو اپنی ملکیت بنا لیا تھا۔ اب جو چیز شروع میں دھاندلی سے کسی کے قبضہ میں آئی ہو، اس پر اس کے بعد آنے والوں کا قبضہ کس طرح جائز قرار پا سکتا ہے؟ ذرائع حیات میں سے کسی کا مالک بن کر بیٹھ جانا اس نوع انسان کے خلاف جرم عظیم ہے جس کی زندگی کے قیام کا اسے ذریعہ بنایا گیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ظلم اور دھاندلی زمانہ قدیم سے رواجاً قانوناً جائز چلی آ رہی تھی، اس لیے قرآن کریم نے اس باطل تصور کو ذہن سے محو کرنے کے لیے بڑے محکم دلائل دیے۔ اس نے خدا کو ماننے والوں سے کہا کہ تم جب آسمانوں کے اوپر خدا کے اقتدار و اختیار کو تسلیم کرتے ہو تو زمین پر اس کی الوہیت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ یاد رکھو، وہ جس طرح الہ السما ہے اسی طرح الہ الارض بھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ 43/84 دوسری جگہ ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ 6/3 اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ آسمان میں اور خدا تسلیم کرنا اور ارض میں کوئی دوسرا خدا کھلا ہوا شرک ہے۔ 21/21 سورہ النحل میں ہے کہ خدا نے کہا ہے تم دو الہ اختیار نہ کرو، الہ صرف ایک ہے اور وہ الہ وہ ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سماوات اور ارض میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے۔ اس لیے تم انسانوں کو زمین کے رقبوں کا مالک قرار دے کر انہیں خدا کا ہمسر نہ بناؤ۔ 2/22 اس کا مالک وہی ہو سکتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور تمام ذی حیات کے لیے ذریعہ رزق بنایا ہے۔ 29/60-61 اس قدر واضح دلائل دینے کے بعد اس نے کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ ان سے پوچھیں کہ لمن الارض ومن فیہا زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ ان کنتم تعلمون لیکن اس کا جواب علم کی بارگاہ سے لے کر دو۔ اس کے بعد ہے کہ اگر انہوں نے علم و بصیرت سے کام لیا تو سیقولون للہ انہیں کہنا پڑے گا کہ یہ سب خدا کی ملکیت ہیں۔ قل افلا تذکرون 23/84-85 ان سے کہو کہ جب تمہیں خود اس کا اعتراف ہے کہ یہ سب خدا کی ملک ہے تو پھر تم اس حقیقت کا سامنا کرنے سے کیوں گریز کرتے ہو
کہ اس پر کسی انسان کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ اس حقیقت کو تسلیم کرو گے تو زمین کی پیداوار تمہارے لیے حلال و طیب ہوگی، ورنہ تم شیطان کے نقش قدم پر چلتے جاؤ گے، جس نے تمہارے کان میں پھونک دیا ہے کہ تم ذرائع رزق کے مالک بھی ہو سکتے ہو۔ 11/168۔ معاوضہ محنت کا ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، روشنی، حرارت، ہوا، پانی اور زمین میں ایک فرق ہے۔ پہلی سب چیزیں اپنی استعمالی شکل میں از خود موجود ہیں، لیکن خوراک کو زمین سے نکالنا پڑتا ہے، جس میں محنت صرف ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر نہایت دل نشیں انداز میں واضح کر دیا کہ زمین کی پیداوار میں سے تم صرف اپنی محنت کے معاوضہ کے حقدار ہو، باقی خدا کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ تم کسی زمیندار سے بٹائی پر زمین لے کر اس میں کاشت کرتے ہو تو اس میں سے ایک حصہ خود لے لیتے ہو اور دوسرا حصہ زمیندار کو دے دیتے ہو، جسے تم زمین کا مالک سمجھتے ہو۔ اسی قاعدے کے مطابق زراعت میں اپنی محنت کا معاوضہ تم لے لو اور حق مالکانہ خدا کو دے دو۔ سورہ الواقعہ کی آیات 63 تا 74 میں اس حقیقت کو بڑے دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ غور سے سنیے۔ فرمایا، اس مقصد کے لیے تم ذرا اس نظام پر غور کرو جس کے مطابق تمہاری پرورش اور نشو و نما ہوتی ہے، اور سوچو کہ کیا یہ سب کچھ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے یا تمہارے وضع کردہ قوانین کے مطابق۔ مثلاً تم جو کھیتی باڑی کرتے ہو تو غور کرو کہ اس میں تمہارا عمل دخل کتنا ہوتا ہے اور ہمارا قانون کیا کچھ کرتا ہے۔ تم زمین میں ہل چلا کر اس میں بیج ڈال دیتے ہو، اب بتاؤ کہ بیج سے فصل کون اگاتا ہے؟ کیا یہ تم ایسا کرتے ہو یا ہمارے قانون کی روح سے ایسا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کہا، پھر کھیتی اگنے کے بعد اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی آفت آ جائے جس سے اگی ہوئی کھیتی تہس نہس ہو کر رہ جائے، اس طرح تہس نہس کہ تم سر پکڑ کر بیٹھ جاؤ اور ایک دوسرے سے کہنے لگو کہ ہم بالکل تباہ ہو گئے، ہم یکسر محروم اور بے نصیب رہ گئے۔ اس کھیتی سے غلہ ملنا تو ایک طرف، ہماری محنت اور بیج بھی بیکار میں گئے۔ اس کے بعد ہے، پھر تم ذرا اس پانی پر غور کرو جس پر تمہاری کھیتی ہی کا نہیں بلکہ خود تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے۔ کیا اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہمارا قانون ربوبیت ایسا کرتا ہے؟ یہ بادل سمندر کے پانی سے ترتیب پاتے ہیں جو اس قدر کھاری ہوتا ہے کہ نہ پینے کے کام آ سکتا ہے نہ کھیتی باڑی کے۔ ذرا سوچو کہ اگر بادلوں کا پانی، بارش، ویسے کا ویسا کھاری رہتا تو تم کیا کرتے؟ حیرت ہے کہ تم اس قدر صاف اور سیدھے معاملہ پر اس نہج سے غور کر کے صحیح نتیجے تک کیوں نہیں پہنچتے، اور نشو و نما کے متعلق خدا کے نظام کی قدر شناسی کیوں نہیں کرتے۔ اس سے آگے ہے، اسی طرح تم اس آگ پر غور کرو جسے تم روشن کر کے اس سے اتنے کام لیتے ہو۔ کہو کہ سبز درختوں کی شاخوں میں حرارت کو یوں سمٹا کر رکھ دینا، رگے خس میں شعلے کو نہا کر دینا، تمہاری کاریگری سے ہے یا ہمارا قانون ایسا کرتا ہے؟ ان حقائق کے بیان کرنے کے بعد کہا کہ رزق پیدا کرنے کی اس تمام کائناتی مشینری پر غور کرو اور سوچو کہ یہ کس کے قانون کی کار فرمائی ہے۔ پھر اس پر بھی غور کرو کہ اس تمام پروگرام میں تمہارا حصہ کس قدر ہے اور نظام خداوندی کا کس قدر۔ تم کسی نہج سے بھی غور کرو، بہرحال اسی نتیجہ پر پہنچو گے کہ اس کاروبار میں تم صرف محنت کرتے ہو، باقی سب کچھ خدا کا نظام کرتا ہے۔ لہٰذا اس کے ماحصل سامان زیست میں بھی تمہارا حصہ بقدر تمہاری محنت کے ہو سکتا ہے۔ تم پورے کے پورے مالک نہیں ہو سکتے۔ یہ تمام ذرائع پیداوار از خود موجود رہتے ہیں، یہ نہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں نہ خریدے ہوئے۔ یہ تمہیں اس حقیقت کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ انہیں خدا نے بھوکوں کے لیے سامان زندگی بنایا ہے، یعنی اس کاروبار میں محنت تمہاری ہے
اور ذرائع پیداوار ہمارے، لہٰذا تم اس میں سے اپنی محنت کا معاوضہ اپنے سامان پرورش کی صورت میں اپنے پاس رکھ لو اور ہمارا حصہ ہمیں دے دو۔ سوال پیدا ہوا کہ آپ کا حصہ آپ کو کس طرح پہنچائیں؟ جواب دیا کہ متاع للمقوین، یہ ان تک پہنچا دو جو اپنے لیے سامان پرورش حاصل کرنے کے قابل نہیں۔ ان تک پہنچ گیا تو یہ سمجھ لو کہ ہم تک پہنچ گیا۔ اسی حقیقت کو 67/21، 67/30، 80/24، 32 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ رقبوں کی تحدید۔ قرآن کریم کی ان تصریحات کی روشنی میں اسلامی نظام نے عملی قدم اٹھایا اور جو لوگ بے حد و نہایت زمین کے رقبوں کے مالک بنے بیٹھے تھے ان کی ملکیت کی تجدید، حد بندی کرنی شروع کر دی۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے معیار یہی ہوگا کہ ایک شخص کے پاس اسی قدر رقبہ راضی رہے جس کی پیداوار اس کی اور اس کے اہل و عیال کی پرورش کے لیے کافی ہو۔ اس طرح اس نے زمین پر ذاتی ملکیت ختم کرنے کے عملی پروگرام کی ابتدا کر دی۔ سورہ رعد میں ہے کہ داعیِ انقلاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس انقلاب کے لیے میں نے اپنی تمام عمر صرف کر دی ہے، کیا اس کی تکمیل میری زندگی میں ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کے جواب میں کہا گیا کہ آپ اس فکر میں نہ رہیں کہ اس کی تکمیل آپ کی موجودگی میں ہوگی یا آپ کی وفات کے بعد۔ آپ اس پیغام کو عام کرتے جائیں، یہ مکمل ہو کر رہے گا، خواہ آپ کی زندگی میں خواہ اس کے بعد۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس طرح زمین کے رقبوں کو ان بڑے بڑے سرداروں کے ہاتھوں سے سکیڑتے اور سمیٹتے کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ان پر ان کی ملکیت ختم ہوگی اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے فیصلے کو لوٹا نہیں سکتی۔ ہم بہت جلد حساب کرنے والے ہیں۔ 13/41۔ سورۃ الانبیاء میں کہا ہے کہ انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو زمین متاع حیات حاصل کرنے کے لیے ملی تھی۔ اس پر زمانہ گزر گیا تو انہوں نے اس پر قبضہ مخالفانہ جما لیا۔ اب ہم آہستہ آہستہ اسے ان کے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کی تکمیل ہو کر رہے گی، یہ ہمیں مغلوب نہیں کر سکیں گے۔ 21/44۔ یوں اس دوسری منزل میں اس نظام کے عملاً قیام کی ابتدا کر دی۔